بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اس کی تفسیر یوں بیان کی جاتی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہر ایک کے لیے کامل نمونہ ہے۔ یاد رہے کہ عبادات، معاملات، اخلاقیات، سختیوں اور مشقتوں پر صبر کرنے میں اور نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں، الغرض زندگی کے ہر شعبہ میں اور ہر پہلو کے اعتبار سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی اور سیرت میں ایک کامل نمونہ موجود ہے۔ لہٰذا ہر ایک کو اور بطور خاص مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اقوال میں، افعال میں، اخلاق میں اور اپنے دیگر احوال میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت پر عمل پیرا ہوں اور اپنی زندگی کے تمام معمولات میں سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شان حبیب الرحمن میں اس آیت پر بہت پیارا کلام فرمایا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سرکار ابدی قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ذات ہر درجے اور ہر مرتبے کے انسان کے لیے نمونہ ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توکل کا حال یہ تھا کہ 2 ماہ تک گھر میں آگ نہیں جلتی، صرف کھجوروں اور پانی پر گزارا ہوتا، تو امت کے مساکین کو چاہیے کہ ان مبارک حالات کو دیکھیں اور صبر سے کام لیں۔ جو سلطنت اور بادشاہت کی زندگی گزار رہا ہے تو وہ ان حالات کا ملاحظہ کریں کہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، تمام وہ کفار سامنے حاضر ہیں جنہوں نے بے انتہا تکلیفیں پہنچائی تھیں۔ آج موقع تھا کہ ان تمام گستاخوں سے بدلہ لیا جائے، مگر ہوا یہ کہ فتح فرماتے ہی آپ معافی کا اعلان فرما دیا۔ جو کہ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کو امن ہے، جو ہتھیار ڈال دے اس کو امن ہے۔ الغرض حضرت یوسف علیہ السلام پر 10 بھائیوں نے چند گھنٹے ظلم و ستم کیا، جس کے نتیجے میں ایک مختصر عرصے تک آپ آزمائشوں میں مبتلا رہے، اور جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سلطنت میں غلبہ لینے حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تم پر کوئی سختی نہ ہوگی، اللہ تمہاری مغفرت فرما دے۔ مگر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 13 سال تک اپنے اوپر اہل مکہ کی سختیاں برداشت کیں۔ صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، ان کے گھر والے اور ان حضرات کی جان و مال، عزت و آبرو سب ہی خطرے میں رہے، اور آخر کار دیس کو چھوڑ کر پردیسی ہونا پڑا، مگر جب اپنا موقع آیا تو سب کو معاف فرما دیا۔ لہٰذا قیامت تک کے سلاطین اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ اگر کوئی مالداری اور خوشحالی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو ان کے حالات ملاحظہ کرے کہ ایک شخص کے کھیت میں لمبی ککڑی پیدا ہوئی، تحفہ کے طور پر بارگاہ میں حاضر کی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی عوض میں 1 لپ بھر سونا عنایت فرمایا۔ ایک بار بکریوں سے بھرا جنگل حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملکیت میں آیا۔ کسی نے عرض کی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اب اللہ تعالی نے حضور کو بہت ہی مالدار بنا دیا۔ ارشاد فرمایا تو نے میری مالداری کیا دیکھی؟ عرض کی اس قدر بکریوں
بکریاں ملکیت میں ہیں۔ ارشاد فرمایا جا سب تجھ کو عطا فرما دی۔ وہ اپنی قوم میں یہ مال لے کر پہنچے اور قوم والوں سے کہا اے لوگوں ایمان لے آؤ، رب کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ فقر کا خوف نہیں فرماتے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بار اتنا دیا وہ اٹھا نہ سکے، لہذا مالدار یہ واقعات اپنے خیال میں رکھیں اور زندگی گزاریں۔ اگر کسی کی زندگی اہل و عیال کی زندگی ہے تو وہ یہ خیال کرے کہ میری تو ایک یا دو زیادہ سے زیادہ 4 بیویاں ہیں اور کچھ اولاد، مگر محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 9 بیویاں ہیں، اولاد اور اولاد کی اولاد، غلام، لونڈیاں، متوسلین اور مہمانوں کا ہجوم ہے، پھر کس طرح ان سے برتاؤ فرمایا اور اسی کے ساتھ ساتھ کس طرح رب عز و جل کی یاد فرمائی۔ اگر کوئی تارک الدنیا اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو غار حرا کی عبادت، وہاں کی ریاضت، دنیا کی بے رغبتی کو دیکھے۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قوم و سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قوت و طاقت کا یہ حال ہے کہ جنگ حنین میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خچر پر تنہا رہ گئے، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، کفار نے خچر کو گھیر لیا۔ حضرت عباس اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما باغ پکڑے ہوئے تھے۔ جب ملاحظہ فرمایا کہ کفار نے یلغار کی ہے تو خچر سے اترے اور فرمایا ہم جھوٹے نبی نہیں ہیں، ہم عبد المطلب کے پوتے ہیں۔ اس پر کسی کی ہمت اور جرأت نہ ہوئی کہ سامنے ٹھہر جاتا۔ ابو رکانہ عرب کا مشہور پہلوان تھا جو کبھی بھی کسی سے مغلوب نہ ہوتا تھا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار اسے زمین پر دے مارا، وہ اسی پر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مداح بن گیا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رحم و کرم کا یہ حال کہ نہ کبھی کسی کو برا فرمایا، نہ خادم یا اہل خانہ کو ہاتھ سے مارا۔ لہذا طاقت اور قوت رکھنے والے ان حالات پر غور کریں۔ غرض کی ساری قومیں اور ہر مرتبے کے انسان سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کو اپنے لیے نمونہ بنا کر دنیا میں آرام اور ہدایت سے رہ سکتے ہیں۔